إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم اس کا معنی اللہ ہی خوب جانتا ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریبہ نہیں ہے شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین یہاں فرمایا ہے کہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. ایک جگہ آتا ہے ہدن للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت نہیں ہے. قرآن تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن وہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ ہدایت کوئی لینا چاہتا ہے، کوئی نہیں لینا چاہتا. ایک درس ہو رہا ہو نا، واز ہو رہی ہو، تقریر ہو رہی ہو، تو اس میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بڑا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، تقریر سے ان کو بڑا کچھ مل جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پوری تقریر کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ساری تقریر میں کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہی حال ہے. قرآن پاک ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے. کچھ ایسے ہیں جو اس سے دل لگی کر کے، محبت کر کے، پڑھ کے، سن کے، عمل کر کے ساری خیر و برکت لے لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں ان کو کبھی ضرورت پڑی تو پڑھ لیا، سن لیا، شفا لے لی، ضرورت نہ پڑی تو نہ صحیح. اور کچھ ایسے ہیں کہ ساری زندگی قرآن سے محروم رہتے ہیں، نہ پڑھا، نہ سنا، نہ سمجھا، ان کی زندگی ایسے بیکار اور ضائع گزر گئی. تو قرآن پرہیزگاروں کو بڑا فائدہ دیتا ہے. پرہیزگاروں کے لیے قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا ہے. متقین کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات اگلی آیات میں آ رہی ہیں. 5 طرح کے لوگ ہیں، 5 صفتیں جن میں ہوں گی وہ متقین ہوں گے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. ان کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے، وہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں. 5 صفات اپنانے والے متقین کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں. اگلی آیت میں ہے الذین یؤمنون بالغیب. الذین کا معنی ہے جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی با کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے، پر بھی ہوتا ہے، دونوں میں سے جو کر لیں، غیب پر یا غیب کے ساتھ. جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ. الذین، یہ جو نا الذین، ان الذین، الا الذین، اولئک الذین، یہ الذین قرآن میں کئی بار آتا ہے اور بار بار آئے گا، تو اس کا معنی ابھی سے سمجھ لیں وہ لوگ یا جو لوگ، یہی معنی اس کا کیا جائے گا اور ہر جگہ پہ کام آتا چلا جائے گا. کچھ الفاظ قرآن پاک میں ترجمے میں ایسے آئیں گے جو ہم نے کئی دفعہ پڑھے ہوں گے، وہ بار بار آ جائیں گے.
اس لیے کوئی مشکل محسوس ہی نہیں ہونی، اور بسا اوقات ایسے ہو جانا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ اس قابل ہو جانا ہے محنت اور توجہ پوری کے ساتھ کہ کبھی کبھی آپ نے سارے سبق کا خود ہی ترجمہ کر لینا ہے انشاءاللہ۔ ایسا وقت آنا ہے کہ ابتدا میں کچھ الفاظ کی پہچان معنی کی ضرورت ہے، پھر ایسا ماحول بن جائے گا کہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کہیں گے ہمیں آتا ہے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہو گئی الذین یؤمنون بالغیب، بزرگوں کو جگہ دے دینی الذین یؤمنون یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، یہ متقین کی پہلی صفت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب بن دیکھے، دیکھا نہیں ہے لیکن حکم ہوا، پیغام آیا، اللہ رسول نے بتا دیا، مان لیا۔ 6 چیزیں ہیں جو بن دیکھے جن پہ ایمان لانا ہے، وہ ان میں سے ایک بھی اگر مس ہو گئی تو ایمان پورا نہیں ہوگا، ایمان میں کمی رہ جائے گی۔ تو 6 چیزیں، پہلی چیز اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے فرشتے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، یہ ہمارا ایمان، اور اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی وہ مخلوق ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ اعمال لکھ رہے ہیں، سارا کچھ ہے، یہاں چل پھر بھی رہے ہیں، ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلا ہے کہ وہ ہے، ہم نے مان لیا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ 2 چیزیں، تیسری چیز ہے اللہ کے رسولوں پہ ایمان، اللہ کے رسول ہم نے نہیں دیکھے، کوئی ایک نبی بھی ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمیں قرآن نے بتایا، نبی کا فرمان نے بتایا کہ 20 ہزاروں نبی آئے تھے، ہم نے کوئی بھی دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، رسولوں پر۔ 4تھی چیز ہے کتابوں پر، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید تو اب ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کو نازل ہوتا ہم نے دیکھا نہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، جبریل لے کے آیا ہے، آپ کے سینے پہ نازل ہوا ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور بڑی حفاظت اور نگرانی میں اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں۔ 4تھا کیا ہے جی؟ کتابوں پر ایمان۔ 5ویں چیز ہے آخرت کے دن پر ایمان، آخرت کا دن برحق ہے، پکا ہے، آخرت کا دن ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آخرت کا دن ہونا ہے، وہ قائم ہوگا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو متقین کی صفات رکھی ہیں اس میں پہلی صفت ایمان بالغیب ہے، وہ ہمارے اندر بھی الحمدللہ ہے نا، الحمدللہ ہمارے اندر بھی وہ ایمان بالغیب ہم نے رکھا ہوا ہے۔ 6ٹھی چیز اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے۔ اچھی اور بری تقدیر کا مطلب مقدر میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن جو ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے لکھا ہی ایسے تھا، وہ نصیب ہی ایسا تھا، وہ مقدر ہی ایسا تھا۔ تو یہ ایمان بالغیب میں 6 چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں پہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو مومنین کی، متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان کس پہ رکھتے ہیں؟ غیب پر، غیب پر ایمان پہلی چیز۔ دوسری چیز الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ کا معنی آپ سب کو آتا ہے نماز، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ پہلی نشانی غیب پر ایمان، دوسری صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی، متقین لوگوں کی، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی صفت ہے۔ نماز دن اور رات میں 7 سال کی عمر کے بعد 10 سال تک گنجائش ہے، 10 سال سے لے کے مرتے دم تک 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس میں چھٹی کوئی نہیں ہے، رخصت کوئی نہیں ہے، عذر بہانے چھوڑنے کے کوئی نہیں ہے، آگے پیچھے ہو جائے تو پڑھنی ہے، بیمار ہو جائے تو پڑھنی ہے، طریقے انداز وہ بدلتے جائیں گے، مختلف ہوتے جائیں گے لیکن نماز کی رخصت کوئی نہیں ہے۔ تو نماز 5 وقت کی جو ہے فرض ہے، قائم کرتے ہیں نماز کو۔ تیسری صفت ہے وَمِمَّا، یہاں ترجمے پہ غور کرنا ہے، وَمِمَّا اور اس سے جو، واو کا معنی اور، مما کا معنی اس سے جو، من معنی سے ہوتا ہے، ما معنی جو ہوتا ہے،
تو اس کا معنی کریں گے اس سے جو رزقنا ہم نے دیا ہم ان کو، رزقنا ہم نے دیا ہم ان کو، اس سے جو ہم نے ان کو دیا ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ینفقون کا معنی خرچ کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہاں بیان ہوئی ہے جی، پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، ترجمہ کریں جی جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، دوسری ویقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز کو، تیسری جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے دیا ان کو، رزقنا کا معنی ہم نے دیا، جیسے وہ اہدنا میں نہ آیا تھا نا دکھا ہم کو، یہ رزقنا میں ہم وہ معنی کریں گے دیا ہم نے ہم ان کو، جو ہم نے دیا ان کو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ تین صفتیں، چوتھی صفت آج یہ نا سبق زیادہ ہو رہا ہے جی، مجھے 2 چھٹیاں بھی تھے نا یاد کر لیا جی، والذین آج 5 صفات پوری ہو جائیں گی نا، والذین وہی معنی جی، یہاں پیچھے الذین میں واو نہیں تھا، یہاں والذین کے شروع میں واو آ گیا، تو معنی یہ ہوگا اور وہ لوگ، یؤمنون کا معنی ایمان لاتے ہیں، وہی آگے پھر آ گیا نا، لیکن پچھلی آیت میں پڑھا گیا پھر آ گیا، آسانی ہو گئی، والذین یؤمنون اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں بما اس پر، بما اس پر، باغ مانا پر پیچھے گیا تھا نا بالغیب غیب پر، یہاں بھی باغ مانا پر کر لیں گے، ما اس پر، بما اس پر انزلا جو نازل کیا گیا، انزلا نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، علا کا معنی ہوتا ہے اوپر، الا کا معنی ہوتا ہے طرف، جیسے علی کا تیرے اوپر، اس کا معنی ہوگا علی کا اگر عین کے ساتھ ہو، اگر الی کا ہو تو اس کا معنی ہوگا تیری طرف، یہ فرق ہے علی کا اور الی کا بھی، علی کا معنی ہوتا ہے اوپر، الی کا معنی ہوتا ہے طرف، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، والذین اور وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، کسی جگہ انزلہ بھی آئے گا، یہاں انزلہ ہے نا تو ہم نے اس کا معنی کیا کیا ہے نازل کیا گیا، اگر انزلہ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا نازل ہوا، وہ جو ہے نا صیغہ بدل جائے گا فعل کے لحاظ سے، فعل جو ہے اس کا ماضی مضارع اس طرح کے ہوتے ہیں، معروف مجہول، تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے، اس کے جو ہے جانے کی بجائے اتنا کم از کم پہچان ہونی چاہیے کہ انزلہ اور انزلہ کا معنی، انزلہ کا معنی نازل ہوا یا اس نے نازل کیا، انزلہ کا معنی نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، من کا معنی سے، قبل کا، قبل معنی پہلے، کا آپ سے پہلے، اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل ہوا ہے قرآن، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن فرق ہے ان کتابوں پر ہمارا اجمالی ایمان ہے، ایمان یہ ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور وہ اب چونکہ اصلی حالت میں نہیں ہے، بدل چکی ہیں، اب ہمیں ان کتابوں کو پڑھنے کی یا ان پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ کتابیں اللہ نے نازل کی تھی۔ یہ جو ہے نا قرآن، اس پہ ہمیں ایمان بالتفصیل ہونا چاہیے اور مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ اس کا ایک ایک حرف ہماری زندگی کے لیے، ہمارے لیے جو ہے وہ سیکھنے سمجھنے عمل کرنے کے لائق ہے، قابل ہے، ہم کسی ایک عمل کا بھی انکار نہیں کرتے۔ والذین یؤمنون وہ لوگ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ کتنی صفتیں ہوگی جی؟ 4 ہوگی۔ پہلی صفت غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چوتھی صفت جو آپ پر نازل ہوا اس پہ بھی ایمان، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان، یہ چوتھی ہوگی۔ اور پانچویں کیا ہے؟ وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔
اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کون؟ متقین۔ متقین کی یہ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تک ترجمہ سمجھ آ گیا جی؟ ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، ایک آیت ہم نے اور پڑھنی ہے، یہاں تک سنیں دھیان سے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں، جی بولیں، نماز کو، ومما، اور جو ہم نے رزقناہم، ومما، اور اس میں سے رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم کا معنی وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اولئک، اچھا جن میں یہ پانچ صفات ہوں گی، پہلے تو ان کو متقین کہا گیا ہے، متقین کون ہیں؟ ان کی پانچ صفات ہیں، جن میں یہ پانچ صفات ہوں گی، اولئک، یہی لوگ، اولئک کا معنی الذین، والذین کا معنی تھا وہ لوگ، اولئک کا معنی یہی لوگ، اولئک یہی لوگ، اعلیٰ کا معنی میں نے بتایا ہے اوپر، اعلیٰ کا معنی اوپر، ہدن کا معنی آپ نے پیچھے پڑھا ہے ہدن للمتقین، ہدایت، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اولئک یہی لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہیں، من کا معنی سے، ربہم، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، کون لوگ؟ متقین، جن کی یہ پانچ صفات بیان ہوئی ہے نا، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، وہ کامیاب ہیں، ہم کا معنی وہ، المفلحون کا معنی کامیاب، اور وہ لوگ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہ لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور یہ لوگ کامیاب بھی ہیں۔ ایک ہمارا مسئلہ یہاں حل ہو گیا ہے کہ ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ نے ہمیں متقین کا تذکرہ دیا اور متقین کی پانچ صفات بتا دی، اور آخر میں بتا دیا کہ جس میں یہ پانچ صفات ہوتی ہیں وہ ہدایت پر ہیں، مطلب ہے جس صراط مستقیم کو تم تلاش کر رہے تھے، یہ پانچ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، صراط مستقیم مل جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کرتا حضور مجھے دین اسلام کے بارے میں بتائیں، آپ فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں، کہا حضور اگر اس کے علاوہ؟ فرمایا نفلی جتنی مرضی پڑھ لو، فرمایا اور بھی؟ کہا رمضان کے مہینے کے سال بعد روزے فرض ہیں، کہا حضور نفلی؟ فرمایا جتنے مرضی رکھ لو، حج بیت اللہ کا؟ فرمایا وہ زندگی میں طاقت ہے تو ایک دفعہ فرض ہے، اگر زیادہ طاقت ہے تو نفلی جتنے مرضی کری جاؤ۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ، فرمایا مال ہے نصاب کو پہنچتا ہے اسے زکوٰۃ دینی ہے، نہیں ہے تو صدقہ خیرات تھوڑا بہت نفلی جتنا مرضی کرتے رہو۔ کہنے لگا حضور دین اتنا ہی ہے، فرمایا اتنا ہی ہے، اگر تو اس پہ عمل کر لے گا جنت میں چلا جائے گا۔ مطلب دین لمبا چوڑا کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے جو ان کا ذکر ہوا ہے، ان کے ساتھ ہی بندہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریبہ، مل کے پڑھیں جی، لا ریبہ، نہیں ہے شک، فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہی لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، اللہ اپنی محبتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، وما علینا الا البلاغ۔